السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس شریف حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تمام حضرات کو بہت مبارک ہو۔ آئیے آپ کے عرس مبارکہ کے موقع پر پادری کے کیے گئے سوالات اور آپ کے دیے ہوئے جوابات سماعت فرماتے ہیں۔ پادری کے سوالات: آپ ہمیں ایسا ایک بتلائے جس کا دوسرا نہیں، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں، اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں، اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں، اور ایسے سات جن کا آٹھواں نہیں، اور ایسے آٹھ جن کا نواں نہیں، اور ایسے نو جن کا دسواں نہیں، اور عشرۂ کاملہ کے بارے میں بتلائیے، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے، اور 12 کے بارے میں خبر دیجیے، اور 13 کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے، اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی، اور بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے، اور ذاریات ذروا، حاملات وقرا، جاریات یسرا اور مقسمات امرا کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے، اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ سے کلام کیا، اور وہ خبر بتلائیے جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی، اور ایسا پانی بتلائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا، اور ان 4 کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور بتلائیے کہ زمین پر سب سے پہلا خون کون سا بہایا گیا، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا، اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا، اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ بتلائیے عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہے، دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سا ہے، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، چوپاہوں میں سب سے افضل چوپایا کون سا ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے، اور تامہ کسے کہتے ہیں بتلائیے، اور ایسا درخت بتلائیے جس میں 12 ٹہنیاں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے، اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سائے میں، اور وہ چیز کون سی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح، اور بتلائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے اور ان میں کتنے رسول ہوئے، اور ایسی 4 چیزیں بتلائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہے، اور نقیر، ختمیر اور فتیل کے بارے میں بتلائیے، اور بتلائیے سبد اور لبد کیا چیز ہوتی ہے، اور بتائے تم اور رم سے کیا مراد ہے، اور بتلائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل کیا بولتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ کیا کہتا ہے، مور کیا گاتا ہے، بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے، مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے، ناقوس سے کیا آواز آتی ہے۔ ایسی قوم بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی، حالانکہ نہ وہ انسان ہے، نہ جنات، نہ فرشتے، اور بتلائیے کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے۔ جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا، نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہی سوالات کے صحیح جوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے، ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہم انت شاہد علی ما یقولون، اے اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوابات۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوابات دینے شروع کیے اور فرمایا ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ واحد قہار ہے، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں وہ رات اور دن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آتَيْن، اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش و کرسی اور قلم ہے، اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چاروں کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہے، اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں وہ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا فرض ہے، اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں وہ 6 دن ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں، اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں وہ 7 آسمان ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق 7 السماوات طباقا، وہی تو ہے جس نے بنائے 7 آسمان تہے بتہے، اور ایسے 8 جن کا 9واں نہیں تو وہ عرش الہی کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کا عرش اس روز 8 فرشتے، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں تو وہ 9 شخص ہے جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ ارشاد باری ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَاحَةٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہے جن میں متمتع حدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، پس روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، پھر پورے 10 دن ہوئے۔ رہا تمہارا سوال 11 کے بارے میں تو برادران یوسف ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے ایک آیت فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں یعنی بھائیوں کو۔ اور 12 کے متعلق تمہارا سوال تو ان سے مراد 12 مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بلا شبہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے اللہ کے حکم میں۔ اور تمہارا سوال 13 کے متعلق تو اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم للساجدین، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رہا تمہارا سوال ایسی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا ان ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فکلہ الذنب، ابا جان ہم دوڑنے لگے آگے نکلے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی تھی، اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی تو وہ یہود و نصارہ ہے جنہوں نے یہ کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات سچ کہی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ رہا تمہارا یہ سوال کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہے۔ زاریات ذروا سے مراد 4 ہوائیں ہیں، حاملات وقرا سے مراد بادل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے والسحاب مسخر بین السماء والارض، اور بادل میں جو کہ مسخر ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ جاریات یسرا سے مراد
دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرا سے مراد فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر مقرر ہے، اور 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا سو وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فقال لها وللأرض ائتها طوعا او کرحا قالتا آتینا طائعین۔ پھر فرمایا آسمان اور زمین سے کہ چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، بولے آئے ہم خوشی سے۔ اور ایسی خبر جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی سو وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی تھی، اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصُبْحِ اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے، اور ایسا پانی جو نہ آسمان پر برسا اور نہ زمین سے نکلا، اس سے گھوڑے کا پسینہ مراد ہے جو بلقیس نے قارورے میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اور ایسے 4 جو نہ باپ کی پیٹ سے نکلے نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والا مینڈا، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت اماں حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے پیدا کی گئی، یہ 4 مراد ہے۔ اور خون جو زمین پر سب سے پہلے بہایا گیا وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر خود ہی خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کے نفسوں اور مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انکر الاسواتی لا صوت الحمیر، بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور چالاکی ہے۔ ارشاد ہے ان کیدکن عظیم، البتہ تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ ایسا چہرہ جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ارشاد باری ہے وما تلک بیمینیک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، یہ کیا ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے بکریوں کے لیے۔ عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا ام البشر، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیحون، جیحون، دجلہ، فرات اور نیل ہے۔ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ چوپاہوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں ہو، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہو، ہر پتے پر 5 پھول ہو، جس میں 2 دھوپ میں کھلتے ہو اور 3 سائے میں۔ 100 درخت سے مراد تو سال ہے، 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہے، اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہے، اور ہر پتے پر 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں، اور جو رات دن میں پڑھی جاتی ہے جن میں سے 2 ظہر اور عصر دھوپ دن میں، اور 3 فجر مغرب عشاء سایہ رات میں پڑھی جاتی ہے۔ ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر حج فرض نہ اس میں جان، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو طوفان کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھومتی رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء و رسول بھیجے، سو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، اور ان میں سے
تیرا کو رسول بنایا۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ ہے اور ان سب کی اصل ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، کان اور منہ ہے۔ آنکھوں کا پانی کھاری، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ یہ سوال کہ نقیر، قطمیر اور فتیل کس کو کہتے ہیں؟ سو نقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو، اور قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شگاف کی باریک بتی کو کہتے ہیں۔ سبد اور لبد یعنی بھیڑ اور دمبا اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ طمع اور رم سے مراد ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لعن اللہ الشار وہو مکاس، چنگی پر محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو۔ کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من عذب الجبار، اللہ جبار کے غصے کی وجہ سے دوزخیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقت الابطال واشتغلت الرحال بالرجال، اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیل، مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والخفار، سبحان الملک الجبار، ناقوس سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ حقا حقا، انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا شرقا وغری ما ترا فیہا یبقا، اللہ پاک ہے، وہ سچ اور حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں گھر۔ رہا یہ سوال کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے، تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ راز نہ کسی نبی و رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو۔ سب نے کہا اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم اتنی باتیں پوچھے اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا، یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں؟ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ تو وہ بولے ہم آپ کے موافقت کیوں نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی موافقت کی۔ پادری نے کہا کہ لو پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنائی اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالی۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناروں کو توڑ دیا۔ بحوالہ الروض الفائق فی المواعظ والرقائق۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔